السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سوال جواب سیشن سٹارٹ کیا ہے۔ آپ لوگ اپنے سوال ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے تھرو یا کمنٹس اور انسٹاگرام ڈی ایم میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل دلیل کے ساتھ جواب ملے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخہ، انسان کے انتقال کے بعد فوراً اس کے مال میں تقسیم کرنی چاہیے؟ یہاں کے لوگ میں عام یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جس کے والد کا انتقال ہو تو ان کے مال کو گھر کے خرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پورا مال بیٹے کو دے دیا جاتا ہے۔ ایسا کو نصیحت کیجیے شیخہ۔ اور ان کے انتقال کے 1 یا 2 سال بعد اگر ان کے پرس سے کم مال جیسے 100-200 ملے، اس میں بھی تقسیم کرنا واجب ہے یا وہ پورا صدقہ میں دیا جا سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم اور سنجیدہ سوال ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس کی وضاحت چاہی۔ میت کا مال روکنا جہنم کا دروازہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اے ایمان والوں، یاد رکھو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مال اب اس کا نہیں رہتا، وہ مال اب ترکہ ہے، اور قرآن نے صاف حکم دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ اللہ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے وصیت اور قرض کے بعد میراث تقسیم کرو، یعنی اللہ خود تقسیم کرنے والا ہے۔ اب کوئی باپ، بیٹا، بہن یا بھائی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن آج افسوس جب کوئی والد فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے یہ سب مال میرا ہے، میں ہی گھر چلاتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے ابھی تقسیم بعد میں کر لیں گے، کوئی بہنوں کا حصہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا حق جھوٹے بہانے سے لیا اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی، اور ایک روایت میں فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ میراث روکنا صرف پیسوں کا ظلم نہیں، یہ آخرت کی تباہی ہے۔ جو بہن کا حصہ کھا گیا وہ بہن کا خون نہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ سورہ النساء کی ایک اور آیت دیکھیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یہ آیات صرف یتیموں کے بارے میں نہیں، ہر اس شخص کے بارے میں جو دوسرے کا مال ظلم سے کھا جائے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے والد یا ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو فوراً ان کے فرض ادا کرو، ان کی وصیت پوری کرو اور باقی مال قرآن کے حکم کے مطابق تقسیم کرو۔ اگر کچھ پیسے بعد میں نکل آئیں، چاہے 100 روپے ہو یا 1000، وہ بھی سب کا حق ہے۔ اگر سب وارث راضی ہو تو صدقہ کر دو، لیکن اگر کوئی ایک وارث بھی نہ مانے تو صدقہ بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میراث روکنے والا شخص دراصل اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اے بہنوں، اے بھائیوں، آخرت کی فکر کرو۔ آج اگر تم نے کسی کا حصہ دبایا تو کل قیامت کے دن وہ شخص تمہارے گریبان کو پکڑ کر کہے گا اے رب، اس نے میرا حق کھایا تھا، اور اس دن کوئی سفارش، کوئی وکیل، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا آج انصاف ہوگا، نہ ظلم نہ رعایت۔ آئیے توبہ کرے، جن کے گھروں میں میراث کا مال بانٹا نہیں فوراً تقسیم کرے اللہ کے خوف سے، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور جب ظلم لے کر گیا وہ جنت نہیں دیکھے گا۔ اللہم ارزقنا خوفک فی الغیب وشہادہ، اللہم اجعلنا من المقسطین ونجینا من الظالمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ پرسنل کوئریز کے لیے انسٹاگرام ڈی ایم کا آپشن ہے، اور ڈیٹیلڈ اسلامک گائیڈنس کے لیے خدمہ لائف پر میسیج کریں۔ سارے لنکس چینل اینڈ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے،
اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔